السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th پولیٹیکل سائنس پریلیمنری ایگزامینیشن 2023 کا پرچہ ہے، پیپر سیکنڈ، کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1 کا اے ہے، پہلا ہے قومیت سے ہماری ڈیش شناخت و پہچان ہوتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے سیاسی۔ دوسرا ہے، ہمارے سیاسی نظام میں ملک کا سب سے اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے دستور۔ تیسرا ہے، ریاست کا ڈیش کام شہریوں کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے، اس کا صحیح جواب ہے بنیادی۔ چوتھا ہے، شہری مرکوز حکمرانی کو شفاف اور ڈیش ہونا لازمی و ضروری ہے، اس کا صحیح جواب ہے شراکتی۔ پانچواں ہے، ترقیاتی انتظامیہ کے تصور میں ڈیش ضروری ہے، اس کا صحیح جواب ہے عوامی شمولیت۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غلط جوڑیاں پہچانیے اور اسے صحیح کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے بھارت کا قومی گیت، دوسرا بھارت کا قومی پرچم، تیسرا بھارت کا قومی پرندہ، چوتھا بھارت کا قومی جانور۔ غلط جوڑیے بھارت کا قومی پرندہ کبوتر، صحیح جوڑیے بھارت کا قومی پرندہ مور۔ ناٹو، اینزس، سیٹو، سینٹو، غلط جوڑی ہے اینزس اینزس افریقہ، جبکہ صحیح جوڑی ہے اینزس آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ۔ اگلا ہے، غلط جوڑی پہچانی اور درست کر کے لکھیے۔ سکھوئی، برہموس، آئینس وکرمادتیہ، سکھالن۔ غلط جوڑی ہے آئینس وکرمادتیہ ایٹمی ریئیکٹر، صحیح جوڑی ہے آئینس وکرمادتیہ ایئر کرافٹ بردار بحری بیڑا۔ اگلا ہے، ایٹمی تابکاری حادثہ، نیوکلیئر پاور پلانٹ بند کی تعمیر۔ صحیح جوڑی ہے ایٹمی تابکاری حادثہ، چیرنوبل، نیوکلیئر پاور پلانٹ کنڈکلم بند کی تعمیر، نرمدا بچاؤ آندولن۔ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 1 کا سی ہے، وحدت میں کثرت ایک اہم بھارتی قدر ہے جو مربوط ہے، اس کا صحیح جواب ہے قوم کا تصور۔ دوسرا ہے، 1990 کے بعد کے بین الاقوامی تعلقات میں سب سے اہم رجحان ڈیش تھا، اس کا صحیح جواب ہے دو قطبیت کا خاتمہ۔ دوسرا ہے، ماسٹریکٹ معاہدہ ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے یورپین یونین۔ اگلا ہے، کویت بحران کے بعد عالم میں وجود میں آنے والی اصطلاح، اس کا صحیح جواب ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ سوال نمبر 1 کا ڈی ہے، دیے گئے بیانات سے متعلق تصور لکھیے۔ پہلا ہے، بین الاقوامی تجارت میں کام کرنے والی بین الاقوامی ایجنسی WTO، بہت سے ممالک میں کاروبار کرنے والی کمپنی، کثیر قومی کمپنی۔ میکڈونلڈ، برگر کنگ اور پیزا ہٹ صارف اشیاء۔ چوتھا ہے، سماجی ادارے، NGOs، رضاکار ادارے، غیر سرکاری ادارے۔ سوال نمبر 1 کا ای ہے، مندرجہ ذیل بیان کے لیے صحیح تصور پیش کیجیے۔ اعلیٰ پیداواری اقسام کے بیج HYV اور آبپاشی کے طریقوں کو متعارف کرنا، اس کا جواب ہے سبز انقلاب۔ دوسرا ہے، حکومت ہند کے صاحب الرائے ماہرین کی مجلس تھنک ٹینک سمت اور پالیسی کے لیے انپٹس فراہم کرنا، اس کا جواب ہے نیتی آیوگ۔ تیسرا ہے، پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے صنعتوں کو زیادہ سے زیادہ توسیع دینا، اس کا صحیح جواب ہے صنعتیانہ۔ اگلا ہے، غیر ممالک سے جو چیزیں درآمد کرتے ہیں وہی یا اس جیسی چیزیں ملک میں ہی تیار کرنا، اس کا صحیح جواب ہے درآمد بدل اشیاء۔ سوال نمبر 2 ہے، ترقیاتی سوالات ہے، تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ قومی یکجہتی کی اقدار، اس کا جواب ہے مشترکہ شہریت، سیکولرزم، بھائی چارہ، قوم سے وفاداری، کثرت میں وحدت، انصاف، مساوات۔ بھارت میں قومی یکجہتی پہلو کا تصوراتی خاکہ بنائیے۔ قومی یکجہتی کے ساختی پہلو، جمہوری نظام حکومت کا قیام، جمہوری نظام حکومت کا قیام، زبان و کلچر کا تحفظ، قومی یکجہتی کونسل کا قیام، ملک میں کل ہند انتظامی خدمات۔ اگلا ہے، اچھی حکمرانی کی اقدار، اس کا جواب ہے اتفاق رائے پر مبنی، جواب دہی، شراکتی، قانون کی حکمرانی، ذمہ داریت، شفافیت، مساویانہ و منصفانہ شمولیت، اثر پذیری و قابل۔ سوال نمبر 3 کا اے ہے، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ پہلا ہے، قومی یکجہتی اور سماجی
काया पलट के लिए जमहूरियत का क़याम नागज़ीर है, ये बयान सही है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम ही वो निज़ाम हुकूमत है जिसमें मुल्क के तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़, समाजी इंसाफ, मसावत और आज़ादी दी जाती है। चूँकि जमहूरियत अवामी नुमाइंदगी पर क़ायम होती है, इसलिए जमहूरियत में समाज के तमाम तबक़ात व अफराद की समाजी, सियासी, मुआशी, तहज़ीबी, लिसानी और मजहबी आज़ादी का ख्याल रख कर इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। इस तरह मुल्क में जमहूरियत से ही कौमी यकजहती और समाजी काया पलट होना यकीनी है। दूसरा है, भारत की कौमी तहरीक आज़ादी ने कौमी यकजहती के लिए ज़बरदस्त काम किए हैं। इसका जवाब है ये बयान सही है, क्योंकि भारत की कौमी तहरीक आज़ादी में मुल्क के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया था, क़ुरबानियाँ दी और वो भारत के बुनियादी समाजी, तहज़ीबी और मजहबी ढांचे की हिफाजत करना चाहते थे। इसलिए कौमी लीडरों ने इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और भाईचारा के जज्बात को परवान चढ़ाया और इसीलिए आज़ादी मिलने के बाद भारत को एक सेक्युलर स्टेट बनाया गया है। तीसरा है, लोक आयुक्त सियासी आमला के ख़िलाफ़ शिकायत की भी तहक़ीक़ कर सकता है। ये बयान सही है, क्योंकि लोक आयुक्त रियासतों के तमाम सरकारी अहदेदारों के ख़िलाफ़ बदعنवानी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ कर सकता है। अगला है, अच्छी हुक्मरानी का मकसद कुदरती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करता है। ये बयान गलत है, क्योंकि अच्छी हुक्मरानी का मकसद हुकूमत की जुमला कारकर्दगी को बेहतर बनाना है और ये इसको बेहतर बनाने के लिए सियासी और समाजी इक़दार को हौसला अफजाई करती है। इसका कुदरती वसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। म्यांमार भारत का एक कदीम दोस्त मुल्क है। इसका सही जवाब है बयान गलत है, क्योंकि म्यांमार पुराना नाम बर्मा एक अंदरूनी मुल्क देखने वाली फ़ौजी डिक्टेटर के ज़ेर तसल्लुत मुल्क था। दुनिया के सारे ममालिक से इनके ताल्लुक़ात नहीं थे। म्यांमार में जमहूरियत के क़याम के बाद से इसके और भारत के ताल्लुक़ात इस्तेवार हुए हैं। 1990 की दहाई के बदलते आलमी निज़ाम में दहशतगर्दी सबसे बड़ा और अहम मसला है। ये बयान सही है, क्योंकि 1990 की दहाई के बाद दहशतगर्दी की वारदातों में मुसलसल इजाफ़ा हुआ है और दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पहले दहशतगर्दी या अलहदगी पसंदी का दायरा कार महदूद हुआ करता था, लेकिन इसके बाद दहशतगर्दी का दायरा कार बहुत बढ़ चुका है और दहशतगर्दी की तबाहकारियों में मुसलसल इजाफ़ा भी हो रहा है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल के दरमियान क्या बाहमी ताल्लुक़ है, उससे वाज़ेह कीजिए। कौमी इत्तेहाद और इलाक़ाई तवक़्क़ुआत। इसका जवाब है, दुनिया की अक्सर रियासतें तकसीरी वजूद की हामिल होती हैं। वो कसीर सक़ाफ़ती, कसीर नस्ली और कसीर मजहबी होती हैं। जमहूरी मुल्क में समाजी इख्तिलाफ होता ही है। एक अच्छी या जमहूरी मुल्क के लिए कौमी इत्तेहाद बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और इसीलिए हुकूमतें कौमी यकजहती के लिए कोशिशें करती रहती है। मुल्क के मुख्तलिफ़ ग्रोह के दरमियान मुफ़ाहमत और मुज़ाकरात का सिलसिला दराज किए हुए हैं। मुल्क के हर इलाक़े की अपनी शनाख्त होती है। इनके मसाइल और तवक़्क़ुआत भी अलग अलग होते हैं। चूँकि भारत एक वफाक़ी मुल्क है, इसलिए इसमें सूबों की तश्कील लिसानी बुनियादों पर की गई है। हर सूबा और हर इलाक़ा मुल्क से ज़्यादा खुद मुख्तारी और इख्तियारात का मुतालबा करता है। इसके अलावा ये इलाक़े तरक्की के शोबे में मरकज़ से ज़्यादा इमदाद व एआनत चाहते हैं। यही वजह है कि अक्सर मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों में इख्तिलाफ हो जाता है। अच्छी हुक्मरानी और ई गवर्नेंस। अच्छी हुक्मरानी के लिए इसका इंतज़ामिया तरक्याती नोयत का होना चाहिए और इसमें गैर सरकारी एक्टर्स, NGOs, रज़ाकार अंजुमनों और समाजी तंजीमों को शामिल करना चाहिए, ताकि इंतज़ामिया ताख़ीर व इल्तवा का शिकार ना हो, लाल फ़िता शाही बदعنوانیوں से पाक हो। इसमें शफ़ाफ़ियत, जवाबदही, ज़िम्मेदारियत, शराकती, मौसर और काबिल होना चाहिए। जब ही हुक्मरानी को एक अच्छी हुक्मरानी कह सकते हैं। ई गवर्नेंस हुक्मरानी को एक बहुत ऊंची मकाम तक पहुंचा सकती है। ICT की बदौलत डाटा की स्टोरिंग, डाटा की बाज़याफ़त, प्रोसेसिंग और तरसील आसानी से कम वक्त में हो जाती है और हुकूमत के तमाम उमूर में शफ़ाफ़ियत, ज़िम्मेदारियत होती है और हुकूमती उमूर में होने वाली तसाहली और गैर ज़िम्मेदारियत का ख़ात्मा हो जाता है। अगला है, तरक्की का रिवायती नज़रियात की वजाहत कीजिए।
اس کا جواب ہے ترقی کا نظریہ 1990 تک ہی دنیا میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نظریے میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ترقی کے روایتی نظریات میں ان عوامل و اجزاء کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ پہلا ہے، اس نظریے میں غربت کے صرف مادی پہلو پر غور کیا جاتا تھا۔ دوسرا، اس نظریے میں ترقی کی پوری ذمہ داری حکومت کی سمجھی جاتی تھی۔ تیسرا ہے، حکومت کو ترقیاتی کام کرنا ہے اور صنعتوں کو قائم کرنا ہے۔ چوتھا ہے، ملک میں جدیدیانہ صنعتیانہ کو تیزی سے جاری کرنا ہے۔ لوگوں کے لیے حکومت کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہو اور لوگوں کا معیار زندگی اونچا ہو۔ چھٹا ہے، معاشی نمو کے ساتھ عوام کی خوشحالی ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا ہے، ماحول سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، وہ تمام اشیاء جن سے ہمارا اطراف ارد گرد تیار ہوتا ہے اسے ماحول کہتے ہیں۔ ان میں قدرتی اشیاء، مٹی، چٹانیں، فضا، ہوا، پانی، آب و ہوا، چرند پرند، انسان، درخت، پودے اور انسانوں کے تعمیر کردہ عمارتیں، سڑکیں، پل، ڈیم، بجلی گھر وغیرہ سبھی شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے، 1972 کو اقوام متحدہ نے ماحولیاتی زوال کو اپنے ایجنڈے میں کیوں شامل کیا؟ اس کا جواب ہے، 1972 میں پہلی بار معاشی ترقی کے نتیجے میں ماحولیات کی تباہ کاری کو محسوس کیا گیا اور پایا گیا کہ یہ انسانی زندگی کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ اس لیے 1972 میں اسٹاک ہوم میں اقوام متحدہ کی قیادت میں انسانی ماحول پر ایک عالمی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں انسانی ماحولیات کے تحفظ پر غور کیا گیا اور اس کی حفاظت کے لیے اصول و ضوابط بنائے گئے اور ماحولیات کے تئیں بیداری کی مہم شروع کی گئی تھی۔ تیسرا ہے، غربت کے بارے میں ایکو ایسوسی کا کیا ماننا ہے؟ اس کا جواب ہے، ایکو ایسوسی اقوام متحدہ کی معاشی اور سماجی کونسل ہے۔ اس کا غربت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ غربت کی اصل وجہ صحیح انتخاب کا نہ ہونا یا مواقع کا فائدہ نہ لینا ہے۔ غربت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سماج کے ہر طبقے، ہر فرد کو ترقی کے عمل میں شریک نہیں کیا جاتا ہے۔ غریب طبقے کو پیٹ بھر کر کھانا، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، بچوں کے لیے اسکول کرنے کے لیے روزگار نہیں ملتا ہے۔ عموماً غریب لوگ محروم اور بے یار و مددگار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مفصل جوابات لکھیے۔ 5 مارکس۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، بھارت میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، بھارت میں 1967 میں مغربی بنگال کے نکسل باری کے مقام پر بے زمین کسانوں نے وہاں کے جاگیرداروں کے خلاف پرتشدد تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو چارو مجومدار کی تحریروں نے زندہ کیا تھا۔ چارو مجومدار کی تحریروں میں کمیونسٹ لیڈران مارکس، لینن اور ماؤ زے تونگ کے خیالات و افکار ہوتے تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد کچھ حد تک یہ تحریک کمزور ہو گئی۔ آندھرا پردیش اور بہار میں بھی ماؤوادی کمیونسٹ ہی اصل میں بائیں بازو انتہا پسند نظریات کی حامل پارٹی ہے۔ یہ جنگجویانہ نظریات کی حامل ہے، اس لیے اس کے اثرات سے پورے ملک میں بائیں بازو انتہا پسند متحرک ہو گئے۔ عموماً یہ تحریک بے زمین کسانوں، دلت اور قبائل میں بہت اثر رکھتی ہے۔ اس تحریک کے اثرات اور دائرہ کار عموماً گھنے جنگلاتی علاقے اور پہاڑی علاقے ہیں، کیونکہ ان دشوار گزار علاقوں میں یہ محفوظ رہتے ہیں۔ بھارت سرکار نے غیر قانونی سرگرمیوں کے تحت ان کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کر کے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور آج بھارتی پولیس ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بھارت اور افریقہ کے تعلقات پر نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، 1950 سے 1960 کے درمیان میں افریقہ کے زیادہ تر ممالک نے آزادی حاصل کی ہے۔ افریقہ میں عموماً نسلی امتیاز اور غاصبانہ قبضہ پایا جاتا تھا۔ عموماً افریقہ کے ممالک میں غربت، پسماندگی اور جہالت پائی جاتی تھی۔ یورپی ممالک ان کا استحصال کیا کرتے تھے۔ بھارت نے ہمیشہ افریقی ممالک کی حمایت کی ہے۔ اس کے بعد بھارت اور ان ممالک میں بہت اچھے تعلقات بن چکے ہیں۔ بھارت ان کے ٹیکنالوجی، انرجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ بھارت مسلسل ان ممالک کی ترقی کے کاموں میں مدد کر رہا ہے۔ ان کے مختلف پروجیکٹ میں مالی سرمایہ کاری کے علاوہ مالی و تکنیکی امداد بھی دے رہا ہے۔ بھارت کے ONGC، متل اور ریلائنس یہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ صومالیاتی بحری قزاقوں کے خاتمے میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ بہت سے افریقی ممالک کے امیدوار بھارت کے فوجی و انتظامی ٹریننگ سینٹر سے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ بھارت ان کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے۔
دوسرا ہے روایتی عوامی انتظامیہ کی خامیاں واضح کیجیے، اس کا جواب ہے روایتی عوامی انتظامیہ عموماً بہت ہی کثیر تعداد کے عہدیداروں پر مشتمل ہوتی تھی، اس سے حکومت کو ایک بڑا خرچ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اکثر اس انتظامیہ کے کام اطمینان بخش نہیں ہوتے، ان کاموں میں تاخیر اور تساہلی عام طور پر نظر آتی ہے۔ انتظامیہ کے افسران اور اعلیٰ عہدیداران بدعنوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں عوامی و سرکاری گرفت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ رشوت لیتے پکڑے جانے پر رشوت دے کر چھوٹ جائیں گے۔ پورا انتظامیہ غلطیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کے لیے دوسرے آفس یا دوسرے افسر کو ذمہ دار بتاتا ہے۔ لوگوں کو معمولی کاموں کے لیے مہینوں دفتر کے چکر لگوائے جاتے ہیں، بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے قومی یکجہتی کے قیام میں ریاست کا کردار۔ الف تہذیبی و سماجی گروہ، بے علاقائی شناخت، جیم مذاکرات، دال سماجی نظام۔ پہلے کا جواب ہے جمہوری نظام میں زبان، رنگ، نسل، مذہب اور تہذیبوں کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن جمہوریت میں سماج کے تمام لوگوں کو مساوی مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے تاکہ ملک کا اتحاد، سالمیت اور امن و امان قائم رہے۔ اس کے لیے حکومتیں بہت سے اقدامات کرتی ہیں۔ پہلا نقطہ ہے ملک کی حدود کے اندر بہت سی سماجی، سیاسی اور تہذیبی اقدار و روایات ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے اختلافات کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن حکومت ان اختلافات کو خوش اسلوبی سے ختم کر کے ملک میں امن و امان بنائے رکھتی ہے اور تمام لوگوں کی قدر و منزلت کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں قومیت کے جذبے میں ڈھال لیتی ہے۔ دوسرا ہے بھارت ایک بہت ہی وسیع و عریض ملک ہے، یہاں وفاقی طرز حکومت ہے، صوبوں کی تشکیل زبان کی بنیاد پر کی گئی، حکومت تمام علاقائی اختلاف کو دور کرتی ہے اور ہر علاقے کی متوازن ترقی کی کوشش کرتی ہے، ہر علاقے کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کے مطابق اقدامات کرتی ہے۔ تیسرا ہے مذاکرات سے مفاہمت کا راستہ نکلتا ہے، اس لیے ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر اختلافات کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے، اس لیے حکومت مسلسل مختلف گروہوں، طبقات اور لوگوں سے رابطہ بنائے رکھتی ہے اور ان میں پیدا ہونے والے نظریاتی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، باہمی صلاح و مشورہ اور راستہ نکالنے کے لیے ان طبقات کے لوگوں کے درمیان گفت و شنید کے لیے مذاکرات کراتی رہتی ہے۔ چوتھا ہے حکومت ملک کے سماجی نظام میں دخل اندازی نہیں کرتی ہے، ہر سماج کے لیے اپنے رسم و رواج اور طور طریقے ہوتے ہیں، حکومت ان کو اپنے سماجی نظام کے دائرے میں رہ کر تمام آزادیاں دیتی ہے۔ دوسرا ہے اچھی حکمرانی کے اقدار کی وضاحت کیجیے۔ الف شراکت داری، بے شفافیت، جیم ذمہ داریت، دال جواب دہی۔ اچھی حکومت کے اقدار شراکت داری یا اچھی حکمرانی کی سب سے بنیادی قدر مانی جاتی ہے، کیونکہ جمہوری نظام کو مؤثر و کارآمد بنانے کے لیے عوام کی شراکت داری بہت ہی ضروری اور اہم ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے عوام کی باتوں، خواہشات، چاہتوں، توقعات اور مطالبات کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور اس کے مطابق حکومت اپنے امور اور اعمال کو طے کرتی ہے، عوام کو فیصلہ کرنے کے عمل میں شریک کیا جاتا ہے، حکومتی فیصلوں کے نفاذ کرنے میں بھی انہیں مساوی موقع دیا جاتا ہے۔ بے شفافیت، روایتی عوامی انتظامیہ میں رازداری بڑھتی جاتی تھی، لیکن اچھی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی امور اور اعمال میں بالکل شفافیت ہو، اسی لیے حکومت ہند نے 2005 سے RTI نافذ کر دیا ہے تاکہ عوام ہر حکومت کام اور عہدیداروں کی مکمل معلومات حاصل کر سکے۔ جیم ذمہ داریت، اچھی حکمرانی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرے، حکومتی امور میں عموماً تساہلی، لاپرواہی اور تاخیر ہوتی رہی ہے، اب حکومت نے ہر کام کے لیے ایک مدت اور معیار کو مقرر کر دیا ہے۔ دال جواب دہی، احساس، جذبہ دہی کے بنا کوئی کام اچھا نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو نظر میں رکھ کر یہ کلیدی قدر کو اس میں شامل کیا ہے۔ حکومت عوامی نمائندوں کو اور انتظامی محکمہ جات کے افسران کو عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اس قدر کی وجہ سے حکومتی امور اور کام بالکل صحیح اور بروقت ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔